آپ کی زندگی کا دوسرا اصول یہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہ دل میں اللہ نے رحم کا جذبہ ایسا رکھا تھا کہ آپ نے اپنی امت کو سکھایا متاحت افراد کو ایسی عزت دو، ان کو اس طرح کے ناموں سے نہ بلاؤ، یا عبدی، او میرے غلام ادھر آ، میرے غلام پانی پلا، میرے غلام کھانا بنا، میرے غلام فلاں کام کر، میرے غلام فلاں کام کر۔ سابقہ دور کے بادشاہ اپنے غلاموں کو بلاتے تھے، سردار اور وڈیرے لوگ اپنے غلاموں کو بلاتے تھے تو ان کی سرداری کا تقاضا ہوتا تھا کہ غلاموں کو ان کی غلامی یاد کروائی جائے، غلام غلام کہہ کے بلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے عبدی میرا بندہ، میرا غلام، تم سب تو اللہ کے غلام ہو، کوئی کسی کا بندہ نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ کیا کہہ کے بلایا کرو؟ فرمایا تم کہا کرو یا فتایا او فتاتی، او میرے جوان ادھر آؤ، میرے جوان کھانا بنا دو نا، او جوان روٹی بنا دو، او جوان یہ کام کر دو، ایسے کہہ لیا کرو۔ فتاتی، اس طرح سے ان لونڈیوں کو اچھے انداز سے بلا لیا کرو، ہر وقت عبدی عبدی، میرا بندہ میرا بندہ، میرا غلام میرا غلام، اس طرح کے الفاظ سے بلانے کی بجائے آپ نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں توجہ دلائی کہ ان کو ایسے انداز سے بلاؤ جن کے اندر اپنائیت اور شفقت کا اظہار ہوتا ہو۔ شاید انسانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ اپنے غلاموں کو بھی بھائی کہہ کے بلا لیتے تھے، اپنے غلاموں کو بھی بھائی کہہ کے بلا لیتے تھے۔ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، بے شک تمہارے نوکر ہیں تو تمہارے بھائی ہی، تم بھی آدم کے بیٹے ہو، وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں، تم بھی حوا کی نسل سے ہو، وہ بھی حوا کی نسل سے ہیں، تمہارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، تمہاری دو آنکھیں ان کی دو آنکھیں، اخوانکم خولکم۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی تمہارے متحد افراد ہوتے ہیں وہ حقیقت میں تمہارے بھائی ہی ہوتے ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے خدمت کے لیے انہیں تمہارا ماتحت کر دیا ہوتا ہے۔ تو اس میں فخر والی کون سی بات ہے؟ حالات بدلتے رہتے ہیں اور کروٹیں ایسی کھاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے نوکروں کو ان کی ایسی کہانیاں، ان کی ایسی سٹوریز، ان کے ایسے واقعات سنے ہیں۔ خود میرے ایک استاد محترم نے فیصل آباد کے کپڑے کے بڑے تاجر کے بارے میں بتایا، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا سرمایہ دار، اور سینکڑوں اس کے ملازم ہیں، اور ان میں سے ایک ملازم جو اس کی دکان پہ باہر بیٹھ کے کام کرتا تھا، جب حالات بدلے تو وہ ملازم دکان کے اندر تھا اور وہ دکان کے باہر تھا۔ یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں۔ اس کی ماتحتی سے آپ کو یہ کس نے حق دے دیا کہ آپ ہر وقت اس کی بے عزتی کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ کس نے حق دے دیا کہ آپ کی اس کی عزت نفس کو مجروح کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ سرمایہ اور پیسے کی وجہ سے فرعون بن جائیں؟ آپ کو یہ کس نے اجازت دی کہ آپ قارون بن جائیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عربی تھے نا، اور عربی نسل کے خاص غیرت والا ایک جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو کہتے ہیں کسی انسان کو تانا دے دیتے ہیں تو فلاں عورت کا بیٹا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر ہو تو تم مومن لیکن تمہارے اندر یہ عادت جاہلیت والی ہے، یہ جو تمہارے غلام ہوتے ہیں نا یہ بھی تمہارے بھائی ہی ہوتے ہیں۔ شاید انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا۔ بہت سارے لوگ خواہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے اور قرآن مجید میں غلاموں کا تذکرہ کیوں ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں اشارہ ضرور کروں گا، غلامی پہلے سے موجود تھی، اسلام نے اسے شروع نہیں کیا، بلکہ غلامی جو پہلے سے موجود تھی اور ظلم و ستم ہو رہے تھے، اسلام نے اس غلامی کو اخلاقیات کا پابند کیا۔
ایسی تعلیمات دیں کہ آہستہ آہستہ غلامی کا دور ختم ہو گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ آج جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور یورپ امریکہ کے اندر جو سیکس ورکر کے نام سے 18 20 25 سال کی بچیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور تمہاری ویب سائٹس کے اوپر جو کروڑوں قسم کی سیکس ورکر چند ٹکوں کی خاطر راتیں گزار رہی ہیں، قرآن پہ اعتراض کرنے والے سے کہوں گا کہ یہ اس دور کی لونڈیوں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہی ہیں۔